السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام قرآن سب کے لیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ حدیث کے مطابق سورۃ البقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ کوہان کہتے ہیں اونچے حصے کو، اونچی جگہ کو، ہمپ جس کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ اس سورت کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت کا باعث ہے اور اسے چھوڑنا حسرت کا باعث ہے، اور باطل اس کے آگے ٹھہرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ پڑھنے پر شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ یقیناً وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سایہ کرنے والی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں، یا جیسا کہ 2 سائبان ہوں، یا جیسے 2 پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی، یعنی ان کے لیے سفارش کریں گی۔ قیامت کے دن سورۃ البقرہ انسان کے آگے آگے ہوگی۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی۔ لہٰذا کس قدر فائدے کی چیز ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں اپنا وقت نکال کر اس سورت کو اچھی طرح پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ قیامت کے دن یہ سورت سایہ فراہم کرنے والی ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن بولے الگ الگ جاتے ہیں، یعنی قطع کر کر کے۔ یہ حروف قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کا اصل معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن چونکہ ایک معجزہ بھی ہے، اور اہل عرب کو جو کہ زبان دانی کے ماہر تھے، ان کو عاجز کرنے والی کتاب ہے جس کے مقابل وہ کوئی چیز لا نہ سکے، تو ان کو بتانا بھی مقصود ہے کہ انہی حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے، لیکن تم اس جیسی کوئی چیز بنا کر نہیں لا سکتے۔ حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں کچھ لوگوں نے کوششیں کی، کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بے مقصد اور بے فائدہ نہیں اتارا۔ اگر یہ قرآن کا حصہ ہے تو انہیں پڑھا جانا چاہیے، اور اگر ان کا کچھ معنی ہے
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کے پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا اس کے بدلے اسے ایک نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب یا بدلہ 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے انسان 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ کی کتاب شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی اس کتاب کا تعارف کرا دیا گیا کہ یہ کتاب ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر کس لیے آئی ہے؟ ہدن، ہدایت کے لیے آئی ہے، مگر ہدایت کس کو دے گی؟ للمتقین، تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ کتاب پڑھتے تو بہت لوگ ہیں، لیکن سب کو ہدایت نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جو واقعی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اور پھر آگے آیات میں ان متقین کی صفات بھی بتا دی گئی ہیں۔ یہاں پر ذالک الکتاب جب کہا تو کتاب بیسیکلی عربی میں لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد قرآن مجید ہے، اور ریب سے مراد ایسا شک ہوتا ہے جس میں اضطراب پایا جاتا ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کو بے چین کر دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہدایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت میں بہت ساری چیزیں، ہم نے اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا کر ہماری رہنمائی فرما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ قرآن مجید ہمیں عطا کیا، اور اس صورت میں بتا دیا گیا کہ اگر واقعی تم اپنے ہدایت مانگنے میں سنجیدہ ہو تو پھر تمہارے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا سرمایہ ہے اور ہدایت دینے والی ہے۔ اور ہدایت جو ہے یعنی یہ کتاب انسان کو صحیح رہنمائی اس معنی میں دیتی ہے کہ انسان کو حق اور باطل کا فرق واضح کر کے بتاتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق واضح کرتی ہے، انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس بارے میں رہنمائی دیتی ہے، انسان کے لیے اس زندگی کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بالکل حق اور سچ پر مبنی معلومات ہمیں دیتی ہے۔ لہٰذا جو شخص سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہدایت کی طلب اور نیت کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرے گا تو یہ کتاب اس کے لیے یقیناً رہنمائی کا باعث بنے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہدایت کی 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم عام ہے اور ایک قسم خاص ہے۔ جہاں تک عام ہدایت کا تعلق ہے تو اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور یہ کسی چیز کو جاننے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے کی ہدایت ہوتی ہے، اس کو ہدایت ارشاد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ قول ہے ہدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں اس کتاب میں۔ لیکن دوسری جو ہدایت کی قسم ہے وہ ہدایت خاص ہے، جس میں صرف معلومات ہی نہیں ہوتی صحیح اور غلط کی، بلکہ صحیح کو اخذ کرنے، صحیح راستے کو اپنانے اور صحیح راستے کی طرف چلنے کی توفیق ملنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خاص ہدایت کہلاتی ہے، یعنی انسان کو جس چیز کا علم ہو گیا اللہ اسے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اس کی مثال یہی قول ہے، یعنی ہدی للمتقین، کہ یہ بچنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ پر فرمان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ اور کیونکہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کہا گیا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں تک عام انسانوں کے لیے ہے تو یہ کتاب علم کی روشنی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بے پناہ قیمتی معلومات ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ
تمام لوگ ان معلومات سے استفادہ بھی کریں، تو پھر ہدایت خاص یعنی ھدی للمتقین ہے کہ جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک متقین کا لفظ ہے تو یہ لفظ تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یہ وقایا سے ہے۔ متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو جو لوگ اب اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہترین رہنمائی کا کام کرتی ہے، اور ایسے ہی لوگ دراصل متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، یعنی جو انسان بھی نیک بننا چاہتا ہے وہ اسی صورت میں بنتا ہے جب اس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ ایکچولی دل کی کیفیت کا نام ہے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، یعنی دل کے اندر ہے۔ کہ دل میں جب اللہ کا ڈر آتا ہے، دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے، دل میں جب اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر آتی ہے، تو پھر انسان نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی بات کی جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی جب تک انسان کے دل کے اندر تقوی نہیں ہوتا، وہ حقیقی معنوں میں نیک نہیں ہو سکتا۔ تقوی انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام معاملات کو زینت بخشنے والا ہے۔ یعنی خواہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو یا انسان کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہو، اس کے معاملات خوبصورت ہو جاتے ہیں جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نیک بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، کیونکہ حقیقی عزت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ یعنی ہمارے ہاں تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے یا ڈگری کوئی بڑی ہے یا جاب یا کوئی عہدہ زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، نہیں کہ کسی ایک خاص اچھے ماحول میں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور جہاں دنیا سے غافل لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں ہم بھی اللہ کا ڈر چھوڑ دیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، یعنی کہیں پر بھی ہو، اور پھر خفیہ اور ظاہر میں ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے یہی کہا تھا، میں تمہیں تمہارے خفیہ معاملات میں اور ظاہر میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کہ تم چاہے وہ معاملات لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوں یا سب کے سامنے کوئی کام کر رہے ہو، اس میں صحیح طریقہ اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکو۔ یاد رکھیے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو جہاں اس سورۃ البقرہ کی روح سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا کرتا ہے، وہاں اس کے علاوہ بھی اس کو زندگی میں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے پہلی بات تو یہی کہ ہدایت ملتی ہے، لیکن دوسرا یہ بھی ہے، سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الجاثیہ میں،
واللہ ولی المتقین، کہ اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں میرے قریب تر ہوں یا نہ، یعنی وہ میرے خاندان سے ہوں یا نہیں، لیکن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر تقوی ہوگا۔ فرمایا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کی غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا لاؤ اور پکارو اے محمد، اور میں اس طرح کہوں، پھر یعنی کہ میں اس اور اس طرح کہوں، یعنی اعراض کروں کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ تقوی کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اور چونکہ انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھے پکڑے نہ اور ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح اعمال کی قبولیت کی بنیاد بھی تقوی پر ہے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے، یعنی جو بھی ان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی انسان کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح خوف اور غم سے نجات ملتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تقوی میں ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح دشمن کی چالوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو دشمن کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی۔ اسی طرح آخرت میں بھی انسان کی نجات کا انحصار تقوی پر ہے، اور جنتوں کے باسی بھی وہی ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ کامیابی بھی متقین کے لیے ہے۔ ان للمتقین مفازا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی تقوی عطا کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی یہ کتاب جو ہمارے سامنے کھل رہی ہے، اس سے ہدایت اور اس سے رہنمائی اسی وقت صحیح معنوں میں حاصل ہو سکتی ہے جب ہمارے دل کے اندر یہ رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ ہو، ہم سچے دل سے چاہتے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند کے طریقے معلوم ہوں اور ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کر سکیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں راضی کر دے۔ اب اگلی آیات میں یہ بتایا جائے گا کہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو متقین کی یہاں بتائی گئی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون، نمبر 3، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ 3 بڑی صفات ہیں۔ پہلی کا تعلق دل سے ہے، الذین یؤمنون بالغیب، دوسری کا تعلق جوارح یعنی اعضاء سے ہے، اعضاء کی عبادت، اور تیسری کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ متقین کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہے وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، اور اصطلاحی طور پر اعتقاد بالقلب یعنی دل کے اندر عقیدہ رکھنا، و اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، و عمل بالجوارح اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔
یعنی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایمان میں، تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں، دل بھی انوالو ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے اور باقی اعضاء بھی. یعنی ایمان صرف دل کا فعل نہیں ہے بلکہ ایمان دل، زبان اور عمل تینوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کیا چیز ہے؟ غیب کا لفظ غائب سے ہے، یعنی وہ جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. اب اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم حسی طور پر نہیں محسوس کر سکتے یا پا سکتے یا ان کا ادراک کر سکتے، لیکن ان پر ہمیں ایمان لانا ہے. یہ اس میں ہر چیز شامل نہیں ہے، اس میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کو یہاں الغیب قرار دیا گیا. یعنی مومن کے لیے لازم ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان لائے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ اس کی عقل اور فہم کی وہاں تک رسائی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، اس کو ماننے کے لیے کہا ہے تو اس کو مان جائے. لیکن موٹی موٹی چیزوں میں جیسے غیب میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، پھر اسی طرح فرشتے، پھر جنت، دوزخ، بہت سی چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید سے ہمیں قرآن مجید میں آتا ہے. تو بنیادی طور پر جن چیزوں کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کو مانا جائے تو ان کو ماننا ضروری ہے. ایمان بالغیب کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. نمبر 2، اور موت پر ایمان لائے. اور نمبر 3، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے. اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے. پھر ایمان بالغیب کی فضیلت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کا رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم تک پہنچا دیا تھا علیہ السلام، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ایمان بالغیب جو ہے یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور ایمان کے اعتبار سے قابل تعریف اور قابل تعجب مخلوق کون سی ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے؟ آپ نے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ فرشتے. آپ نے فرمایا، فرشتے ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ سارے حقائق تو ان کے سامنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پھر انبیاء ہوں گے. آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ انہوں نے کہا پھر صحابہ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. وہ وحی الہی کو کتاب کی شکل میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے. اور الحمدللہ یہ میں اور آپ ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کسی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ جنت اور جہنم کو دیکھا، لیکن ہمیں جو غیب کی خبریں دی گئیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو سچ مانا، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور افضل ہوں گے. ایمان بالغیب کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان بالغیب کے ارکان میں یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت پر، آگ پر، میزان پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ. جیسے عام طور پر اس کو ایمان مفصل اور مجمل کی شکل میں یاد کروایا جاتا ہے بچوں کو بھی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنے پر رکھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور تم ایمان لاؤ موت اور موت کے بعد کی زندگی پر، اور تم ایمان لاؤ جنت اور جہنم پر، اور حساب و کتاب پر، میزان پر، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کے خیر اور اس کے شر پر۔ انہوں نے پوچھا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مومن ہوں گا؟ فرمایا ہاں، جب تم یہ کام کر لو گے تو تم مومن ہوگے۔ تو ایمان بالغیب میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن پر ایمان رکھنا ہدایت لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی کتاب سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے کہ جو ان چیزوں پر ایمان لائے گا، کیونکہ انہی کے ریفرنس سے یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ دوسری صفت جو متقین کی بتائی گئی وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز صرف پڑھنا نہیں ہوتی، نماز کو قائم کرنا چاہیے، یعنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ صرف ظاہری شکل و صورت نماز کی کافی نہیں، بلکہ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ ظاہری شرائط کو پورا کرنے کے علاوہ باطنی روح کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ یعنی ظاہر میں بھی، یعنی جیسے طہارت ہے، قبلہ رو ہونا ہے، جو بھی قیام، رکوع، سجود، باقی تمام چیزیں ہیں جو اس میں جہاں جہاں جو پڑھنا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد دل کو حاضر رکھتے ہوئے ادائیگی کی جائے، یعنی قول و فعل اور غور و فکر پر مبنی ہو، غفلت کی نماز نہ ہو، تو پھر اس میں قائم کرنے کی بات آتی ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے کی اہمیت اور فضیلت پر ہمیں بہت سی آیات اور احادیث بھی ملتی ہیں۔ یاد رکھیے نماز قائم کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، تقوی والوں کی علامت ہے۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات ہیں اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہو اور جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کی پہچان بھی یہی بتائی گئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی علامت ہے۔ پھر نماز قائم کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، اور جس نے ضائع کر دیا نماز کو اس سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ پھر نماز کے قائم کرنے میں وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جو انہیں ایمان اور یقین کے ساتھ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس میں سے پہلی یہی ہے کہ جس نے 5 نمازوں کی ان کے وضو، ان کے رکوع، ان کے سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ ان کی حفاظت کی، یعنی یہ تمام چیزیں نماز کے قیام کا حصہ ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے روزوں کی بات ہے، پھر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج کی بات، اپنے نفس کی خوش دلی اور رضامندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، امانت ادا کرنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی 3 تہائیاں ہیں، یعنی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ 1 تہائی میں طہارت، 1 تہائی میں رکوع اور 1 میں سجود ہے۔ جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی،
اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد کر دیے گئے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر نماز جو ہے وہ نہیں تو پھر باقی نیک عمل بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور اس میں انسان اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ حصے یعنی اپنے ناک اور پیشانی کو اپنے جسم کے سب سے نچلے حصے یعنی پاؤں کے برابر سجدے میں لے جاتا ہے اور اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نماز قائم کرو، بلکہ یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید بھی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں، یعنی یہ دین کی علامت ہے۔ نماز کے قیام کے بعد تیسری چیز جو ہے، یعنی پہلا تھا ایمان بالغیب، دوسری ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما یعنی سارے کا سارا نہیں، اس میں سے کچھ حصہ، رزقنا جو ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی دیا ہوا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، دیتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا مزاج دینے والا ہوتا ہے۔ صرف مال ہی نہیں بلکہ رزق میں انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کا رزق ہے، چاہے حصی نعمتیں ہیں، چاہے مادی نعمتیں ہیں یا روحانی نعمتیں ہیں، علم ہے، اچھا ذہن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رزق میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو تقوی والے جو ہوتے ہیں اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں کی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ اور پھر یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ خرچ کرنے سے انسان اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے سورۃ الانفال کی آیت پڑھی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں۔ اور یہ اعمال میں بہت افضل عمل ہے، یعنی مال خرچ کرنا یا نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ حضرت عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ افضل ہوں۔ اور یہ بھی کہ خرچ کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر انسان جو خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں روزانہ کہ یا اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے، اور جو روکتا ہے اس کا ضائع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، یعنی گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو انسان دیتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑی بڑی رقمیں خرچ کرے یا بڑے بڑے اموال خرچ کرے، جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور کچھ نہیں تو اسمائل کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ متقین کی صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت ہے۔ پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا، یعنی قرآن مجید یا قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ اور بھی ایسی وحی کے ذریعے جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے،
ان سب کو بھی ماننا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح تمام نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تورات، انجیل، زبور، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی اللہ نے آج تک اپنے انبیاء پر جو کچھ بھی اتارا، اپنے رسولوں کے پاس جو کچھ بھی بھیجا، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی وہ صرف وہ نہیں جو قرآن مجید میں آتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس سنت لے کر بھی اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح آپ کو سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کتاب قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو۔ اور آخری چیز ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد سب سے آخر میں آنے والی چیز ہے، اور آخرت کے مراحل میں موت کے بعد قبر، اور پھر قبر کے بعد حشر جس میں سور پھونکا جانا، موت کے بعد سب کا دوبارہ جی اٹھنا، شفاعت جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو حساب کتاب قائم ہوگا، حساب کتاب کا قائم ہونا، صحیفوں کا پھیلایا جانا، میزان کا نصب کیا جانا اور اعمال ناموں کا تولا جانا، حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینا، پھر مومنوں کا امتحان ہونا، پھر پل صراط پار کرنا، پھر جہنم پر ایمان رکھنا کہ وہ بھی ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، پھر اسی طرح قنطرہ، جہنم سے پار جو لوگ چلے جائیں گے اور ابھی بھی ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہوگی جو جنت میں جانے کو مانے ہوں گی، اور پھر جنت۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آخرت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی یہاں پر یقین کا لفظ استعمال ہوئے، پیچھے ایمان کا لفظ آیا، یہاں یقین کا ہے۔ یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک داخل نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یقین پورا ایمان ہے اور سارے ایمان کی اصل ہے، یعنی جہاں تمام غیب کے امور پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں آخرت کے بارے میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی کہ دوبارہ موت کے بعد اٹھنا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال کی اصلاح کا انحصار اسی پر ہے کہ انسان آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، کیونکہ آخرت کی فکر تمام مسائل کا حل ہے، انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ جب دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے لالچ ختم ہوتا ہے، انسان دوسروں کو دینے والا بنتا ہے، انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، انسان دوسروں کے لیے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح سے مراد ہوتا ہے مطلوبہ چیز کو حاصل کر لینا، اس کو پا لینا، جس چیز سے ڈر لگتا ہو اس سے نجات حاصل کر لینا، اور یہ ہر طرح کے خیر کو سمیٹنے اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فرائض پورے کرنے میں ہی انسان کی فلاح ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا کرائیٹیریا بتا دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی عطا کرے تاکہ ہم اس کتاب سے صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کر سکیں اور ہمارے اندر متقین والی صفات پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔